تو فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں سکھ اٹھائے ہوں گے نا، بہت زیادہ زندگی آسانی میں گزاری ہوں گی، وہ بھی صبر کرنے والوں کا انعام دے کر خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ تو آج ہمیں بھی یہ والا اجر ملتا جو ان صابرین کو دیا جا رہا ہے۔ بڑی توجہ میں جلد بازی، آہستہ آہستہ تلخی، اور چونکہ یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے تو بہت سارے لوگ جب تیزی دکھاتے ہیں، زندگی میں حوصلہ نہیں ہوتا، تو وہ کئی دفعہ نا بیچارے اپنی ہی تیزی میں الجھ جاتے ہیں۔ کچھ دوست کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بڑی مشکل ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا کریں؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل جو مشکلات ہیں نا، آپ نے یہ مہربانی فرمانی ہے کہ کوئی نیا پروگرام نہیں بنانا، کوئی نئی اسکیم نہیں لڑانی مشکل سے نکلنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ آپ اور مشکل میں الجھیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اور اپنی زندگی حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ گزاریں، اطمینان کے ساتھ، اور جدوجہد کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہمت نہیں ہاریں۔ ایک وقت لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے۔ اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلاب برپا کرتے 23 سال لگ گئے، تو آپ کو کیا جلدی ہے؟ تھوڑا سا آپ وقت دیں، تھوڑا سا آپ رکیں، تھوڑا سا صبر کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا ہمیں پیغام دیا۔ اپنی زندگی کو اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو زندگی بے چین ہو جائے گی، زندگی بے قرار ہو جائے گی، زندگی میں تکلف آ جائے گا زندگی کے اندر۔ میں بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک مفت کی بے چینی، اپنا تعارف کرانے کی بے چینی، اپنا نام بنانے کی بے چینی، اپنا ظاہر کرنے کی بے چینی، اپنی کوئی کہانی سنانے کی بے چینی، یہ ساری بے چینیاں ہیں۔ آپ کچھ کام کریں زندگی میں اور حوصلے کے ساتھ کریں، اور پھر تھوڑا ٹائم دیں۔ ایک وقت آئے گا رب کریم آپ کو خود ہی عزت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو شہرت بھی عطا کر دے۔ آپ کو کہیں منظور نظر ہونا ہے، فرنٹ سیٹ پہ آنا ہے تو ٹائم لگے گا، کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں میں کسی وجہ سے آیا ہوں۔ بلا وجہ آ جاؤ گے تو بلا وجہ جو کرسی مل جاتی ہے وہ بلا وجہ چھین بھی جاتی ہے، تو کسی وجہ سے ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوام بھی دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ، صبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا، تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا۔ اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا۔ جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں، جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلکتا ہے، جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ تو حوصلہ تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر سے حوصلہ رخصت ہوا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ شکایتیں، شکوے، پریشانیاں، اور ہر بات میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی بری حالت ہے، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، جلدی سے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اور بعض سنگی اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میں تو نمازیں بھی 5 پڑھتا ہوں، میں تو روزانہ سویرے قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کی دکان زیادہ چلے؟ کہ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ تجارت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عبادت سے، تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، پر مقصود برکت نہیں، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہم بڑی ساری جگہوں پر جلد باز ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اپنے وقت پر وہ چیز انسان کو نصیب ہو جاتی۔ اگر آپ کے مزاج میں تحمل ہو، اگر آپ کی آج ٹانگ خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے تو کوئی ٹیکہ ایسا نہیں بنا کہ ابھی لگے گا اور 20 منٹ کے بعد آپ اٹھ کے چلنے لگ جائیں گے۔